علامہ اقبال کی شاعری ہمیشہ سے میرے لیے متاثر کن رہی ہے۔ خودی کاپیام اور اقبال کی شاعری ہمیشہ پڑھنے والوں کو خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آخر انسان کی تخلیق کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ میری ذات کیوں وجود میں آئی؟ اللہ نے مجھے کیوں بنایا؟ یہ سوالات جس دل پہ دستک دیتے ہیں وہ دل رہتی دنیا تک ممتاز ہو جاتا ہے۔ تاریخ نے جن ناموں کو جلا بخشی ان ناموں میں اس سوال کا وجود ضرور تھا۔ یہ سوال کہ میں کون ہوں اس قدر طاقتور ہے کہ انسان کے نصیب بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنی ذات کی تلاش دراصل ان اوصاف کی تلاش ہے جو اللہ نے آپ کے اندر پیدا کیے ہیں۔ اپنے اوصاف کی تلاش دراصل سنجیدہ لوگوں کی پہچان ہوتی ہے جو کہ اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کا ایک ایک ذرہ بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے اس کی پیدائش بے معنی ہو۔ مشہور زمانے فلسفی اور درویش حضرت واصف علی واصف سے کسی نے سوال کیا کہ واصف صاحب میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے یہی سوال ایک ہفتے بعد کرنا۔ جب ایک ہفتہ گزر گیا تو آپ نے خود اس شخص سے پوچھا کہ تمہارا سوال کیا تھا؟ تو اپنا سوال بھول چکا تھا۔ تو حضرت واصف علی واصف نے کیا خوب فرمایا کہ جس سوال کو تم ایک ہفتہ تک سنبھال نہیں پائے قدرت تمہیں اس سوال کا جواب نہیں دے گی۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا میں اربوں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات، چرن پر، نباتات اور ڈھیر ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن ان گنت مخلوقات میں صرف انسان کو اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کیا۔ ایک وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ انسان کے سوچنے، سمجھنے اور فکر کرنے کی صلاحیت ہے جو انسانوں کو ہر قسم کی مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے مقصد حیات تک جا پہنچے، یا پھر باقی تمام مخلوقات کی طرح اپنی زندگی کو صرف کھانے، پینے، اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے تک محدود کر کے دنیا میں اپنی معیات پوری کر کے یہاں سے خالی ہاتھ رخصت ہو جائے۔ دوستو، اگر آپ خود کو گنے چنے لوگوں میں شمار کرنا چاہتے ہیں جو کامیاب ہو گئے تو آپ کو اپنی صلاحیتیں پہچاننا ہوں گی۔ ان صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہوگی۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر کے آگے بڑھے کہ اللہ کی رضا کے بغیر دنیا کی ہر کامیابی بھی ناکامی ہے، لہٰذا دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر اپنا سفر جاری رکھیں، آپ کبھی ناکام اور مایوس نہیں ہوں گے۔